اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم رب اشرح لی صدری ویسر لی امری واحلل عقدۃ من لسانی یفقہوا قولی الحمد للہ رب العالمین ثم الصلاۃ والسلام علی اشرف الانبیاء والمرسلین خاتم النبیین سید القرشی المکی المدنی ابی القاسم المصطفیٰ محمد اللہم صلی علی محمد وآل محمد وعلی آل بیتہ الطیبین الطاہرین المعصومین المنتخبین المنتجبین اما بعد فقد قال اللہ تبارک و تعالی فی القرآن المجید قولہ الحق وهو اصدق الصادقین بسم اللہ الرحمن الرحیم ومن آیاتہ ان خلق لکم من انفسکم ازواجا لتسکنوا الیہا وجعل بینکم مودۃ ورحمہ صلوات پڑھ دے پر محمد وآل محمد صلی علی محمد وآل محمد۔ آپ تمام یہ حضرات سے گزارش ہے کہ ایک مرتبہ سورہ حمد اور 3 مرتبہ سورہ توحید کی تلاوت فرما کر مرحومہ نور صبا بنت دوست محمد، مرحومہ کنیز فاطمہ بنت علی شبیر، مرحوم منور حسین ابن ولی احمد اور بقیہ تمام مومنین و مومنات جو اس دنیا سے جا چکے ہیں ان کی ارواح کو ایصال فرما دیں۔ ایک مرتبہ مل جل کر صلوات پڑھ دیں۔ اللہم صلی علی محمد وآل محمد۔ عزیزان محترم، معزز سامعین، سب سے پہلے معذرت کہ میں لباس نہیں لے کر آ پایا، چونکہ میٹنگ سے ڈائریکٹ یہاں پر پہنچا ہوں۔ اس کے لیے چونکہ کوشش یہی ہوتی ہے لباس کے ساتھ رہیں، اس کے لیے بہت ہی زیادہ معذرت اور معافی کے طلبگار ہیں۔ اللہم صلی علی محمد وآل محمد۔ چونکہ ہم لوگ مولا کے لیے کام کر رہے ہیں، اپنے لیے نہیں، لہذا کچھ باتیں ہیں جس کی جانب میں متوجہ کرتے ہوئے کم وقت میں چند باتیں دینا چاہوں گا۔ پہلے یہ کہ ہم لوگ دعائے ندبہ پڑھتے ہیں، ہمارے ٹوٹے پھوٹے الفاظ چاہے الفاظ صحیح نہ بھی ہوں تب بھی مولا سمجھتے ہیں، چونکہ ہم اس در کے ماننے والے ہیں جہاں سین بھی شین ہو جایا کرتی ہے، لیکن پھر بھی دنیا ہمیشہ آؤٹ پٹ دیکھتی ہے، لہذا بچوں سے یہ گزارش ہے، بڑے تو سمجھدار ہیں، ایک ایک پیراگراف پورے ہفتے تیاری کیجئے، شروع انہی سے ہوگی انشاءاللہ۔ جب تھوڑا سا ترتیب اور قراءت اور اس کے بعد آپ کی روانی بڑھے گی تو اس کا فائدہ ہوگا، دعا بھی اچھی ہوگی، قرآن بھی اچھا ہوگا۔ لہذا یہ ہماری خواہش ہے، چونکہ ان پوائنٹس کی جانب میں متوجہ کرنا چاہ رہا ہوں۔ دوسرا یہ کہ ہم آتے ہیں تو دنیا سے رابطہ منقطع کر کے امام سے کنیکٹ ہونے کے لیے، تو کوشش کریں، میں یہ اس لیے نہیں کہہ رہا ہوں کہ میرے پاس ایک نہیں دو جو ہے چیزیں ہیں، لیکن پھر بھی کتاب سے دعا پڑھی جائے، اور اس کے لیے ضروری نہیں ہے بہت اچھی پرنٹ کی ہو، پی ڈی ایف موجود ہے، کوشش کرے نہ ہو تو میں شروع کرتا ہوں کہ اس کی پی ڈی ایف کوئی بھی اپنے مرحوم کے نام سے کچھ نہیں 15 عدد ہم نکلوا لیتے ہیں، جہاں بھی ہو لے کے چلیں گے، اور انشاءاللہ پرنٹر بھی آ جائے گا تو ہم اپنی طرف سے نکالیں گے، لیکن جب ہم کام کر رہے ہیں تو مولا کے لیے ہمیں دکھانے کے لیے نہیں، لیکن منظم ہونے کے لیے، چونکہ اس در پر بکھرے ہوئے آ کے منظم ہوا کرتے ہیں۔ صلوات پڑھ دے پر محمد وآل محمد۔ تیسرا پوائنٹ یہ، چونکہ ہم جب کام کر رہے ہیں تو سب سے پہلے دعوت ذوالعشیرہ میں ہوا یہ تھا کہ اپنے گھر سے شروع کیا تھا، تو کوشش یہ کر رہے ہیں، آج کچھ برادران بھی تھے میٹنگ میں، وہ بچے جو کامرس کر رہے ہیں ان کے لیے اکاؤنٹ کے سلسلے میں جو مشکل ہوتی ہے، ایک ماہر ٹیچر کو بلایا گیا تھا، کوئی پیسہ کسی چیز کی نہیں ہے، اور باہر ہمیں زیادہ لوگوں کے لیے نہیں،
8 سے 10 بچے، لیکن پہلا ہمارا یہ ہے کہ ہمارے دعائے ندبہ میں شریک ہونے والے وہ بچے جو پڑھنا چاہتے ہیں، رکاوٹ ہے، ان کے لیے اکاؤنٹ کے حوالے سے 3 سے 4 مہینے میں ماہر ٹیچر کا انتظام کر رہے ہیں کہ آپ لوگ شریک ہوئیے، اپنی مشکلات کو دور کیجیے۔ یہ 3 پوائنٹ تھے۔ چونکہ اب جب ہم کام کر رہے ہیں تو ہمارے لیے دنیا اور آخرت، چونکہ اس در سے دنیا بھی بنتی ہے، آخرت بھی بنتی ہے۔ اس کے بعد میں نے جو آیت پڑھی ہے سورہ روم کی آیت نمبر 21 ہے، زیادہ وقت نہیں لوں گا، آپ لوگ پریشان مت ہوئیے گا، چونکہ ایصال ثواب کا ہی اسٹرکچر تیار ہو گیا تھا، چونکہ نام دے دیا تو میں اسی عنوان سے پھر گفتگو کرنا چاہ رہا ہوں، ایک سیریز شروع کرنا چاہ رہا ہوں۔ کوشش یہ ہے، میں ہر چیز کو چھوڑ کر پہلے اسے اہمیت دینا چاہ رہا ہوں، اور اسی وجہ سے برادران نے دیکھا بھی کہ اتنی دور سے آئے ہوئے کو ہم بیچ راستے میں چھوڑ کر چلے آئے کہ اگر معمرہ میں ہیں تو شریک ہوا جائے۔ اور اس میں چونکہ گھر میں ہمارا یہ پروگرام ہوتا ہے تو اسلامی گھر کیسے بنایا جائے، محبتیں کیسے گھر میں عام ہوں، اس عنوان سے میں نے قرآن کی آیت نمبر سورہ روم کی 21 نمبر آیت ہے، جس میں اللہ کہتا ہے وَمِنْ آیَاتِهِ أَنْ خَلَقَ لَكُمْ، اس کی نشانیوں میں سے ہے اللہ نے۔ اللہ اگر اپنی نشانی کچھ بیان کر دے تو یہ بہت بڑی چیز ہے کہ ہم نے کیا کیا ہے، من انفسکم، تمہیں میں سے جوڑے بنائے ہیں، ازواجن، خلق کیا ہے، جوڑے بنائے ہیں، کس لیے، لتسکنوا الیہا، تاکہ سکون حاصل ہو۔ یہ 2 پوائنٹ ہوا، اللہ کی نشانی ہے، سکون ہے۔ اس کے بعد سکون کیسے حاصل ہوتا ہے، اللہ خود کہہ رہا ہے وَجَعَلَ بَيْنَكُمْ مَوَدَّةً وَرَحْمَةً، اور ہم نے قرار دیا ہے ان کے درمیان، ان کے دلوں میں مودت پھر رحمت۔ 2 باتیں کہی اللہ نے، ایک نہیں، کیا کہا، 2 باتیں، مودت رکھی ہے پھر رحمت، اور رسول نے جاتے جاتے مودت مانگی ہے۔ یہ بتانا چاہتے ہیں کہ مودت سے محبت آتی ہے، رحمت بھی آتی ہے، اور انسان کا گھر بھی بنتا ہے، دنیا بھی بنتی ہے۔ جعل بینکم، ہم نے تمہارے درمیان قرار دیا، کیا چیز ہے، مودت و رحمت، دونوں میں فرق ہوتا ہے۔ قانون ہے، جیسے ہم لوگ کہتے ہیں فقیر اور مسکین جب کہا جاتا ہے، ہم اپنی زبان میں استعمال کرتے تو ایک معنی ہوتا ہے، لیکن الگ الگ جب استعمال کریں گے تو ایک معنی ہوگا، ایک ساتھ استعمال کریں گے 2 الگ الگ معنی رکھا جاتا ہے۔ یہاں پر مودت اور رحمت ایک ساتھ آیا ہے، یعنی دونوں الگ معنی رکھتے ہیں۔ لہذا صاحب تفسیر المیزان جا کے دیکھیے گا، علامہ طباطبائی کہتے ہیں کہ یہاں پر اللہ نے مودت اور رحمت رکھا ہے۔ مودت کسے کہتے ہیں، رحمت کسے کہتے ہیں، اگر اسے سمجھ لیا تو انسان کی زندگی بڑی آسانی سے گزرتی ہے۔ مودت کہتے دل میں محبت ہونا، رحمت کہتے اس محبت کا اظہار کرنا۔ اور یہیں پر میں جملہ کہتا چلوں، پوری دنیا آج یہ سمجھ چکی ہے تھیوری سے زیادہ پریکٹیکل۔ یہ بار بار اس لیے کہہ رہا ہوں، آج دنیا سب سے زیادہ جس چیز پر اترا رہی ہے وہ کہتی ہے تھیوری بہت تھی، پریکٹیکل کی دنیا میں آؤ، اور بچوں کو جلدی سمجھایا جاتا ہے پریکٹیکل کی دنیا میں۔ ہمارے پاس اللہ نے شروع سے تھیوری بھی رکھا ہے، پریکٹیکل بھی رکھا ہے۔ قرآن تھیوری ہے، اہل بیت پریکٹیکل ہیں، یہ سمجھیے گا، حقیقت ہے، میں ایسے نہیں کہہ رہا ہوں۔ دنیا آج سورج پر جانے کی کوشش کر رہی ہے، گئی نہیں ہے، لیکن قرآن نے سورج کے بارے میں تھیوری بتائی ہے، علی نے پلٹا کے پریکٹیکل کر کے بتا دیا ہے۔ سمجھیے گا یہ حقیقت علی نے کر کے بتایا ہے۔ کہا قرآن باتیں کرتا ہے، قرآن کے ذریعے سے پہاڑوں کو اپنی جگہ سے ہٹایا جا سکتا ہے، یہ تھیوری ہے۔ کیا کیسے جاتا ہے، زہرا قرآن پڑھتی ہیں، چکیاں اپنے آپ چلتی ہیں، یہ پریکٹیکل ہے، یہ سمجھنے کی ضرورت ہے، یہ آج سے نہیں ہے۔ اور دنیا ایک ماہر اگر پریکٹیکل میں رکھتی ہے تو بڑی اتراتی ہے، اللہ نے ایک نہیں 14 بھیجے ہیں، آپ سوچیں، اور اس میں سے ایک
امام وقت ہے جس کے سائے میں ہم زندگی گزار رہے ہیں۔ تو قرآن اگر تھیوری ہے تو پریکٹیکل اہل بیت نے کر کے بتایا، لہذا میں اگزامپل نہیں دینا چاہ رہا ہوں، چونکہ باتیں سمیٹنا ہے کہ اگر قرآن ستارے کی باتیں کرتا ہے تو سیدہ در پر بلا کر بتاتی ہیں، یہ بتانا چاہ رہے پریکٹیکل ہے۔ اگر زمین کی باتیں کرتا ہے تو علی زمین پر ہاتھ مار کے بتاتا ہے کہ تیرے اندر کیا خصوصیتیں ہیں، وہ بیان کر رہی ہے۔ تو دنیا آج اتراتی ہے، ہمیں تو اللہ نے دیا ہے، اب اگر ہمیں اترانا ہے تو کیا کرے؟ تو ہمیں اترانا اس بات پر ہے کہ ہمارے ایک ہاتھ میں قرآن ہے جو تھیوری ہے، ایک ہاتھ میں پریکٹیکل ہے جو اہل بیت ہے۔ اور یاد رکھیے مسلمان کیوں پیچھے رہ گئے؟ کیونکہ قرآن لیا جو صرف تھیوری ہے۔ صلوات پڑھ دے بر محمد والے محمد۔ سوچنے کی ضرورت ہے، لہذا آئیں کوشش کریں، قرآن پڑھیں، لیکن قرآن سمجھیں گے کیسے؟ کہا اہل بیت کے ذریعے سے سمجھیں۔ تو اللہ نے کیا کہا ہے؟ جعل بینکم، ہم نے قرار دیا ہے مودت فیلنگ، دل میں چاہنا، لیکن رحمت اسے پریکٹیکل میں بدلنا ہے۔ کس نے کہا؟ صاحب المیزان نے کہا ہے، آگئے طباطبائی نے کہا ہے، کیا کہا ہے؟ مودت دل سے ہوتا ہے لیکن رحمت اس کا اظہار ہے۔ اب اگر ہم اپنے بچے سے محبت اور مودت کرتے ہیں تو مودت کا اظہار کرنا پڑے گا۔ اللہ نے کہا ہم نے رحمت بھی رکھا ہے۔ اب یہ چھٹی کا زمانہ چل رہا ہے تو مودت یہ ہے کہ اپنی اولاد سے محبت اور مودت ہے، پریکٹیکل یہ ہے کہ مارکیٹ میں لے جائیے، وہ جیسا چاہتا ہے خریداری کرے۔ یہ پریکٹیکل ہے، اظہار ہونا چاہیے۔ میں ایسے نہیں کہہ رہا ہوں، کیوں؟ اس لیے کہ اسلام ہر طریقے کی رہنمائی کرتا ہے، لیکن ادھر سے بچوں کو یہ کہتا ہے کہ اتنا ہی خریدو جتنا کارڈ میں پیسہ ہو۔ صلوات پڑھ دے پر محمد والے محمد۔ کیونکہ اسلام نے ایک رخ نہیں بیان کیا، یہ تو دنیا نے ایک رخ کو بڑھا کر دین کو کارٹون بنایا ہے۔ کیونکہ کارٹون بنتا ہی ہے کہ ایک چیز کو بڑا کر دے، ایک چیز کو چھوٹا کر دیا جائے۔ اسلام اعتدال کا نام ہے۔ اگر شوہر کی ذمہ داری کو بتاتا ہے تو بیوی کی بھی ذمہ داری کو بتاتا ہے، باپ کے حقوق کو بتاتا ہے تو اولاد کے حقوق کو بھی بیان کرتا ہے۔ چونکہ مرحومہ اور مرحوم کے ایصال ثواب کی مجلس ہے، لہذا ان کی طرف سے ہمیشہ کے لیے ایصال ثواب رہے۔ ایک اچھا گھر کیسے بنتا ہے؟ اللہ نے کہا گھر اچھا بنانا، سکون چاہیے تو مودت بھی چاہیے، رحمت بھی چاہیے، مودت بھی چاہیے، رحمت بھی چاہیے۔ تو رحمت کیا ہے؟ کہا پریکٹیکل کی دنیا میں آنا ہے۔ میں بات کو تمام کر رہا ہوں، جو وقت ہوا۔ اگر ہم اپنے بچے سے، اپنے فیملی سے مودت کرتے ہیں تو پریکٹیکل کی دنیا میں آئے، سفر پر جانا ہو تو سفر پر لے جائیں، یہ رحمت ہے، یہ پریکٹیکل ہے۔ اور اسے اہل بیت نے کر کے بتایا۔ کبھی کبھی دل میں ہمارے ماں باپ میں یہی فرق ہوتا، مائیں اپنی محبت اور مودت کا اظہار کر بیٹھتی ہیں، باپ کہہ نہیں پاتا ہے، پریکٹیکل کی دنیا میں لا نہیں پاتا ہے، تبھی ماں آگے نکل گئی، باپ پیچھے رہ گیا۔ آج دنیا میں کیا ہوتا؟ حقیقت بتا رہا ہوں، ایسا نہیں ہے، بلکہ میں ایک جملہ کہتا ہوں، باپ نے ماں کو رحمت کا موقع دیا ہے، اس کا بھی زمینہ باپ ہوا کرتا ہے۔ اگر اسے سکون نہ عطا کرے تو اپنی محبت کا اظہار بھی اپنے بچوں سے ماں نہیں کر سکتی ہے۔ لہذا سمجھنے کی ضرورت ہے۔ میں کسی ایک کے بارے میں نہیں کہہ رہا ہوں، اعتدال کی بات کرو، بات کو تمام کیا میں نے۔ اسلام کہتا ہے مودت، کبھی کبھی ہمارے دل میں بہت محبت ہوتی ہے لیکن اظہار نہیں کرتے، اہل بیت نے پریکٹیکل کر کے بتایا ہے۔ لہذا امام حسین علیہ السلام اظہار کر رہے ہیں، آپ جا کے دیکھیے۔ صلی اللہ محمد۔ رسول اسلام نے مودت کو پریکٹیکل کر کے رحمت کی صورت میں، لہذا جب آ کے پوچھا گیا کیا اتنی بیویوں میں صرف جناب خدیجہ ہی ہے، تو یہ گویا بتانا چاہ رہے ہیں کہ اظہار کرو۔ رسول اسلام نے اظہار کیا۔ اور زیادہ اگر سمجھنا ہے میں میدان کربلا میں لے کے چلتا ہوں۔ امام حسین علیہ السلام نے مودت کے ساتھ ساتھ رحمت یعنی پریکٹیکل کر کے بتایا، اظہار کیا ہے، اور اسلام اس کا کہتا اظہار ہونا چاہیے۔
رسول اسلام کے نواسے امام حسین نے جملہ کا قسم ہے کہ مجھے اس گھر میں اچھا ہی نہیں لگتا ہے جس میں رباب نہ ہو، سکینہ نہ ہو۔ یہ جملہ نہیں ہے بلکہ یہ مودت کا پریکٹیکل ہے، رحمت کی صورت میں اظہار کیا ہے کہ ہماری فیملی کی اہمیت کیا ہے۔ یہ جملات ہم سمجھتے ہیں۔ دیکھیں میں ہمیشہ کہتا ہوں کلام الامیر امیل الکلام ہوا کرتا ہے۔ مولا کے جملے ہمارے جملے کی طریقے سے نہیں ہے کہ الفاظ زیادہ ہیں معانی کچھ نہیں ہے، نہیں، اہل بیت کے کلمات چھوٹے ہیں، معانی دنیا سمیٹے ہوئے ہیں۔ لہذا ایک پیغام یہ ہے کہ ہم مصائب میں سنتے چلے آتے ہیں کہ وہ گھر اچھا نہیں لگتا ہے جس میں سکینہ نہ ہو۔ یہ کیا ہے کہا؟ یہ رحمت ہے۔ امام حسین علیہ السلام پریکٹیکل کی دنیا میں متوجہ کر رہے ہیں، مولا کائنات نے پریکٹیکل کی دنیا میں آ کے بتایا ہے۔ ہم شرماتے ہیں، کیا ہم سے زیادہ اہل بیت کو ان باتوں کا خیال نہیں آتا؟ کہا نہیں، اس جگہ پر شرمانا عقل مندی نہیں، بے وقوفی ہے۔ کون سی بات میں؟ کہا ہم کبھی کبھی گھر میں مودت کو پریکٹیکل کی دنیا میں، رحمت کی دنیا میں لاتے نہیں ہیں۔ نہیں، اہل بیت سے زیادہ شان کس کی ہوگی؟ انہوں نے کر کے بتایا ہے، بعض موقعوں پر اظہار کرنا پڑتا ہے۔ لہذا آئیں مودت کے ساتھ، اللہ نے کہا مودت صرف کافی نہیں ہے، یعنی صرف تھیوری کافی نہیں ہے، پریکٹیکل بھی ضروری ہے۔ لہذا بچوں سے صرف زبان سے کہہ دینا ہم چاہتے ہیں نہیں، بلکہ ان کے حقوق کی رعایت ہونا چاہیے۔ اسی طریقے سے بچوں سے یہ کہہ دے کہ والدین کا ہم احترام کرتے ہیں، یہ صرف زبان سے کافی نہیں ہے بلکہ کر کے بتایا جائے، یہ پریکٹیکل کی دنیا میں آئے۔ لہذا امام حسین علیہ السلام نے کہا کہ مجھے اس گھر میں سکون نہیں ہے جس میں رباب نہیں ہے، سکینہ نہیں ہے، بلکہ حسین کی بیٹی کا لقب ہی سکینہ پڑ گیا۔ ہاں آزاداران مظلوم کربلا، وہ وقت آیا کہ جس ذات سے سکون ملتا ہو جب اس سے جدا ہوتا ہو وہ انسان تو کتنی تکلیف ہوتی ہے۔ ذرا آپ سوچیں، رسول اسلام کو زہرا سے کتنی محبت تھی، کتنا سکون ملتا تھا کہ کہیں جاتے تھے تو سب سے آخر میں مل کر جاتے تھے، اور جب پلٹ کر آتے تھے تو سب سے پہلے یہ کیا مقصد تھا؟ کہا سکون اگر ملتا تھا تو در سیدہ پر ملتا تھا۔ اب جب رسول اس دنیا سے جا رہا ہوگا، زہرا سے دور ہو رہا ہوگا تو تکلیف کیا ہوگی؟ تبھی تو دیکھا رسول اسلام زہرا کی جانب دیکھ رہے ہیں، بے ساختہ گریہ کر رہے ہیں۔ اسی طریقے سے امام حسین جب سکینہ سے رخصت ہو رہے ہوں گے، رباب سے رخصت ہو رہے ہوں گے تو کیا کیفیت رہی ہوگی؟ تبھی تو ملتا ہے کہ امام حسین آخری مرتبہ جب گھوڑے پر سوار ہوئے اور چاہتے ہیں مقتل کی طرف آئے تو سواری آگے نہیں بڑھ رہی۔ کیوں؟ اس لیے کہ جیسے حسین کو سکینہ سے سکون ملتا تھا ویسے سکینہ کو بھی اپنے بابا کے سینے پر سکون ملتا۔ آخری خواہش کی، بابا آپ کو پتا ہے نا کہ آپ کے بغیر سکینہ کو چین نہیں ملتا، نیند نہیں ملتی ہے۔ بابا مجھے پتا ہے جو گیا ہے پلٹ کر نہیں آیا ہے۔ بابا آپ بھی جا رہے ہیں، چونکہ شہادت دینے جا رہے ہیں، آخری موقع نہیں معلوم سکینہ کو پھر نیند کب آ۔ ایک مرتبہ اپنے آخری مرحلے پہ سینے پر سلا لے، جلتی ہوئی ریت پر حسین لیٹ گئے۔ میرے لال سکینہ، داران مظلوم کربلا، یہ آخری ملاقات تھی۔ جناب سکینہ کی ملاقات تو ہوگی لیکن انداز بدلا ہوگا۔ ارے کبھی جناب سکینہ ملیں گی، بابا کے بدن پر آئیں گے تو صحیح لیکن بدن پر سر نہیں ہوگا، اور کبھی بابا کا سر ملے گا لیکن بدن سے الگ ہوگا۔ اور سکینہ ایک مرتبہ بابا کے رخسار پر اپنے رخسار کو رکھ کر روتی روتی اس دنیا سے چلی جائے۔ سيعلم الذين ظلموا أي منقلب ينقلبون ألا لعنة الله على القوم الظالمين۔ بار الہ تجھے واسطہ ہے ذکر کا ان مومنین کا، آنکھوں سے نکلے ہوئے پاکیزہ عشق کا، تمام شیعان حیدر کرار، جہاں کہیں بھی ان کی جان مال عزت آبرو کی حفاظت فرما۔ جو لوگ پریشان حال ہیں ان کی پریشانیوں کو دور کر دے۔ بار الہ جو لوگ مقروض ہیں انہیں قرض سے نجات عطا کر دے۔ جو لوگ مریض ہیں انہیں شفائے کاملہ و عاجلہ عطا فرما۔ بار الہ جو لوگ بے روزگار ہیں ان کو باروزگار بنا دے۔
جو لوگ باروزگار ہیں ان کے رزق و روزی میں برکت عطا فرما۔ بار الہ چونکہ ہم نے تاریخوں میں پڑھا ہے، حدیثوں میں پڑھا ہے، روایات میں ہمیں ملتا ہے، ہر جگہ گواہی دے گی، لہذا ہم مختلف مکانات پر صرف جا کر اس لیے دعائیں پڑھ رہے ہیں کہ ہماری دنیا بن جائے اور آخرت میں گواہوں میں ایک گواہ وہ جگہ بھی ہو، لہذا ہماری ان دعاؤں کو قبول فرما۔ بار الہ ہمیں اسی طریقے سے دین کے لیے کام کرنے کی توفیق عطا فرما۔ بار الہ ہمارے بچوں کی پڑھائی میں جو بھی رکاوٹیں ہیں اسے دور کر دے۔ بار الہ دنیاوی تعلیم کے ساتھ ساتھ ہمیں ایسا بنا دے کہ ہم اہل بیت کے در سے کبھی دور نہ ہونے پائیں۔ بار الہ تجھے واسطہ ہے، اس دعائے ندبے کا صدقہ ہے کہ اپنی آخری حجت امام زمانہ کے ظہور میں تعجیل عطا فرما اور ہمیں ان کے اعوان و انصار میں شمار فرما۔ آپ تمامی حضرات سے گزارش ہے کہ 1 مرتبہ سورہ حمد اور 3 مرتبہ سورہ توحید کی تلاوت فرما کر مرحومہ نور صبا بنت دوست محمد، کنیز فاطمہ بنت علی شبیر، منور حسین ابن ولی احمد اور بقیہ تمام مومنین و مومنات جو اس دنیا سے جا چکے ہیں ان کی ارواح کو ایصال فرماتے۔ اللہ صلی اللہ علیہ وسلم۔